بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. آپ نے سورۃ لقمان کی آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 19 تک کی تلاوت سنی جو کہ انتہائی امپورٹنٹ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ یہ ذکر فرماتے ہیں کہ ہم نے لقمان کو دانائی بخشی کہ اللہ کا شکر کرو، اور جو شخص شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو خدا بھی بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے. اس میں حضرت لقمان
علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی، اور یہ جو حکمت دی اسے سب سے پہلے حکم دیا کہ وہ سب سے پہلے خود شکر ادا کریں کہ انہیں حکمت عطا کی گئی، اور حکمت عطا کرنے کا مطلب تھا کہ وہ آگے لوگوں کو حکمت سکھائیں اور حکمت کی تعلیم دیں۔ اور حکمت کا دوسرا نام یہاں شکر گزاری کا حکم دیں، لوگوں کو شکر گزاری کا حکم دیں، تو حکمت ہی شکر ہے، اور حکمت ادا کرنے کا معنی ہی شکر ادا کرنے کا ہے۔ اب اس سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے، سب سے پہلے وہ چاہتا ہے کہ اس نعمت کا وہ انسان خود شکر ادا کرے، اور اس کے بعد وہ لوگوں کو اس چیز کی تعلیم دے کہ وہ شکر ادا کریں۔ تو اس طرح حکیم لقمان کو اللہ تعالیٰ نے جو حکمت دی تھی، وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ذکر کرتا ہے کہ اس کا شکرانہ ادا کریں۔ جب اللہ ہمیں نعمتیں دیتا ہے، بے شمار دیتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو گے تو گن نہیں سکو گے کہ میں نے انسان تجھے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ نعمت یعنی جب اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، سب سے پہلے اس کا دل سے شکر ادا کرنا ہے، پھر زبان سے شکر ادا کرنا، پھر اعضائے جسم سے شکر ادا کرنا۔ دل سے شکر کیا ہوا کہ جو نعمتیں دی ہیں ان کا تصور کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی بڑی نعمتیں دی ہیں۔ زبان سے شکر ادا کرنا کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم اپنی زبان سے اس کی حمد و ثنا بیان کریں، اور اعضائے جسم سے شکر ادا کرنا کیا ہوگا کہ اپنے اعضاء کو اللہ کی اطاعت میں لگا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اس کے شکرانے کے طور پر ہم اللہ کے ہر حکم کو بجا لائیں، ہم اللہ کا ہر حکم مانیں جو اس نے قرآن پاک میں عطا کیا ہے کہ اس نے اپنے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ نوح کو ہم نے اتنی نعمتیں عطا کی، وہ بھی میرا شاکر بندہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے شاکر بندے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام شاکر بندے تھے۔ تو اسے پتہ لگا کہ ہمیں ہر وقت جو نعمتیں عطا کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ پہلی تعلیم جو حکمت کی دی گئی، ہم نے لقمان کو دانائی بخشی کہ اللہ کا شکر کرو، اور جو شخص شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو خدا بھی بے پرواہ اور سزاوار ہم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شکر کرے گا اسے کیا فائدہ ہوگا۔ شکر کرنے سے جو موجودہ اور حاصل شدہ نعمت ہوتی ہے اسے کبھی زوال نہیں آتا، وہ نعمت ہمیشہ محفوظ رہتی ہے، اور بلکہ مزید نعمت بڑھتی چلی جاتی ہے، حاصل ہوتی جاتی ہے، اور پھر اس سے اللہ کا قرب عطا ہوتا ہے، اور دوامی جنت کا حصول بھی عطا ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمت کو بڑھا دوں گا۔ تو شکر ادا کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نعمت کو کبھی بھی زوال نہیں آتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو ناشکری کا وبال اس پر ہی پڑتا ہے، اور اللہ تو کسی کے شکر کا ضرورت مند اور محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ تو مستحق ستائش ہے کہ ہم اس کی ہر وقت حمد و ثنا بیان کریں، ہر وقت ہم زبان سے اس کی حمد و ثنا بیان کریں، اور تمام مخلوق اس کا شکر ادا کرتی ہے۔ اب جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو سورۃ والضحیٰ میں وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب عنقریب آپ کو اتنا کچھ عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر اس نے آپ کو معزز اور مکرم ٹھکانہ عطا فرمایا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اس نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ گم پایا تو اس نے آپ کو مقصود تک پہنچا دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ کو وسائل حق کا حاجت مند پایا تو اس نے اپنی لذت سے نواز کر ہمیشہ کے لیے ہر طلب سے آپ کو بے نیاز کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو سو آپ بھی کسی یتیم پر سختی نہ فرمائیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور اپنے در کے کسی منگتے کو نہ جھڑکیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کریں۔ تو ہمیں یہاں پتہ لگا
کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں اس کا چرچا کریں، لوگوں کے درمیان تذکرہ کریں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ والضحیٰ میں آخری آیت میں اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی نعمتوں کا خوب تذکرہ کریں کہ اللہ نے آپ کو کن کن چیزوں سے نوازا۔ اب جیسے سورۃ والضحیٰ، سورہ دحیٰ ہم کہتے ہیں والضحیٰ، اس کا دوسرا ترجمہ یہی ہے قسم ہے وقت چاش کی کہ آپ کے آفتاب رسالت کے بلند ہونے کی، جس کے نور نے گمراہی کے اندھیروں کو اجالے میں بدل دیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی نعمت تو میں نے آپ کو یہ عطا کی کہ آپ کے نور نے گمراہی کے اندھیروں کو اجالوں میں بدل دیا۔ پھر دوسری نعمت کیا کی میں نے، کیا اس نے آپ کو مہربان نہیں پایا؟ پھر اس نے آپ کے ذریعے یتیموں کو ٹھکانہ دیا۔ اور تیسری نعمت کیا دی؟ اس نے آپ کو بھٹکی ہوئی قوم کے درمیان اتارا، رہنمائی فرمانے والا، تو اس نے انہیں آپ کے ذریعے سے ہدایت فرما دی۔ اور چوتھی نعمت کیا کی؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے آپ کو جواد اور کریم پایا تو اس نے آپ کے ذریعے محتاجوں کو غنی کر دیا۔ اب اتنی نعمتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اور آخر میں اللہ کہتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو میں نے آپ کو نعمتیں دی ہیں اس کا آپ ہر دم شکر ادا کریں۔ تو پہلا جو حکم دانائی حکیم لقمان نے سکھائی، حکمت جو عطا کی کہ شکر ادا کرنا ہے، اور شکر کے بہت سے فائدے ہیں۔ پھر کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک تو بڑا بھاری ظلم ہے۔ کسی کو اللہ کے ساتھ ساجی نہ کرنا، کسی کو نام لانا، بلکہ جو اللہ تعالیٰ جو معبود ہونے کے قابل نہیں اس کی پوجا نہیں کرنا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، وہ تنہا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بندے اور رسول ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی کو شرک نہ کرنا، اور ہم نے انسان کو جسے اس کی ماں تکلیف پر تکلیف سہ کر پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے، پھر اس کو دودھ پلاتی ہے، آخر کار 2 برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے، اپنے اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی ہے کہ میرا بھی شکر ادا کرتا رہے اور اپنے ماں باپ کا بھی، اور تم کو میری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے۔ اب جو دوسرا بڑا حکم دیا حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو، اور سمجھائی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ماں کیا ہے، وَوَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اور ان کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو۔ کیوں شکر ادا کرو؟ حملتہ امہ وہنن علی وہنن، کہ اس کی ماں نے ضعف پر زور اٹھا کر اس کو پیٹ میں رکھا۔ ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا میرے حسن معاشرت یعنی حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ فرمایا تیری ماں، تیری ماں، پھر تیری ماں، پھر چوتھی دفعہ فرمایا تمہارا باپ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے ماؤں کی نافرمانی حرام کر دی ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ماں سختی پہ سختی، ضعف پر ضعف اور مشقت پہ مشقت برداشت کرتی ہے۔ جب عورت حاملہ ہو جاتی ہے تو اس پر کمزوری اور مشقت طاری ہو جاتی ہے، اور پھر جب وہ ڈیلیور کرتی ہے وہ کتنی تکلیف سے، اس کا خون بھی بہتا ہے، وہ کتنی تکلیف سے بچے کو جنتی ہے، پھر اس کے بعد دودھ پلاتی ہے، اور ضعف پر ضعف یعنی کمزوری پر کمزوری بڑھتی ہے، اور اپنا سب کچھ اپنے بیٹے کو عطا کر دیتی ہے، اپنے بچے کو دے دیتی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان تو میرا تو شکر ادا کر، لیکن اپنی ماں کا بھی شکر ادا کر، اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر، کیونکہ انہوں نے تجھے اتنی مشقت کر کے یہاں تک پہنچایا ہے۔